الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن 23 فقہ، اس میں ہم پڑھ رہے ہیں بہار شریعت حصہ دوم۔ حیض کا بیان جاری تھا، مسئلہ نمبر 10 تک ہم نے پڑھے تھے۔ اس سے آگے مسئلہ نمبر 11 سے انشاءاللہ تعالی بھی شروع کرتے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ سماعت بھی کریں، بالکل سنجیدہ ہو کر علم دین سیکھنے کی نیت سے اسکرین پر دیکھتے بھی جائیں، اور بھرپور کوشش یہ کریں کہ مسائل آپ کو سمجھ بھی آئیں، اور جہاں سمجھ نہ آئے اس کو بار بار پڑھیں۔ پھر جو خواتین ہیں بالخصوص وہ کسی عالمہ بہن سے رجوع فرمائیں۔ مجھ سے بھی پوچھنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، مگر میں اس چیز کو زیادہ پسند کروں گا کہ آپ کے رابطے میں کم از کم ایک ایسی عالمہ ہو جو باقاعدہ ان مسائل پہ عبور رکھتی ہو، تو ان سے آپ ڈسکس کیا کریں۔ اور بھائی جو ہے وہ ضرور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک کتاب ہے دعوت اسلامی نے چھاپی ہے، وہ ایک عربی کتاب کا ترجمہ ہے، یہ بہت بہترین ہے اس موضوع پہ حیض و نفاس کے حوالے سے۔ اس کا نام بھی شاید اسی طرح کا ہے، حیض و نفاس کے مسائل خواتین کے لیے۔ تو وہ کتاب انشاءاللہ تعالی ڈسکرپشن میں ڈال دی جائے گی، بلکہ میں یوں کروں گا کہ کوشش کر کے اس کو سبق کے ساتھ ہی شیئر کر دوں، تاکہ اس کتاب کو آپ ضرور حاصل کریں۔ صاحب بہار شریعت نے ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے لکھا ہے، مگر اس کتاب میں سرخیاں دے دے کر، ہیڈنگز دے دے کر، مختلف کیٹیگریز بنا کے فہرست بھی بڑی زبردست ہے کہ کون سا مسئلہ آپ نے دیکھنا ہے اور کس نوعیت کا مسئلہ دیکھنا ہے، اس میں وہ ساری تقسیم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ کتاب آپ کے لیے بہت مفید ہوگی، بالخصوص خواتین تو اس کتاب کو حفظ کر لیں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 11، حیض کے 6 رنگ ہیں: سیاہ یعنی بلیک، سرخ یعنی ریڈ، سبز گرین، زرد گدلا مٹیلا۔ سفید رنگ کی رطوبت حیض نہیں۔ مٹیلا کے ریفرنس لکھا ہوا ہے اس کا۔ مسئلہ نمبر 12، 10 دن کے اندر رطوبت میں ذرا بھی میلا پن ہے تو وہ حیض ہے، اور 10 دن رات کے بعد بھی میلا پن باقی ہے تو عادت والی کے لیے جو دن عادت کے ہیں حیض ہے، اور عادت سے بعد والے استحاضہ، اور اگر کچھ عادت نہیں تو 10 دن رات تک حیض باقی استحاضہ۔ اچھا، عادت والی یہ لفظ بار بار استعمال ہوگا، اس میں صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو پچھلے ماہ حیض آیا تھا وہ کتنے دن تھا، یعنی کہ جو آخری بار حیض مکمل آیا تھا اس کو کہا جاتا ہے عادت کے دن۔ عادت کے دن یہ نہیں بھی پچھلے 5 سال سے یا 2 سال سے یا 6 مہینے سے کیا آ رہا ہے، نہیں، عادت سے مراد صرف یہ ہے کہ پچھلی بار جو حیض آیا تھا کتنے دن تھا۔ مثال اسی کو میں سمجھا دوں تاکہ آئندہ کی مثال سمجھنے میں آسانی رہے انشاءاللہ تعالی۔ کسی کو پچھلے مہینے حیض آیا صرف 6 دن، اور اس بار حیض جو ہے وہ پورے 10 دن آیا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ یہ 10 کے 10 دن حیض شمار ہوں گے اور کہا جائے گا عادت بدل گئی۔ 10 سے کم اگر آتا ہے تب بھی یہی کہا جائے گا کہ عادت بدل گئی اور یہ سارا حیض ہے، اور اگر ایسا ہو کہ 10 پر بس نہیں ہوا، اس کے بعد بھی جاری ہے، تو اب کیا حکم ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ 10 حیض ہوں گے، نہ،
اب اس کی عادت دیکھی جائے گی۔ اگر رکا ہی نہیں ہے، 10 سے تجاوز کر گیا ہے، اب اس کی عادت یعنی کہ لاسٹ ٹائم جو آخری بار حیض آیا وہ دیکھا جائے گا، وہ تھے 6 دن۔ تو اب کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے کہ یہ تو سمجھتی رہی کہ میرا حیض آج رکے گا، آج رکے گا، مگر 10 سے جو تجاوز کر گیا، اب اس کے 6 دن جو ہے وہ حیض شمار ہوگا صرف، اور بقیہ 4 دن، کیونکہ دن صرف 4 ہی بنیں گے، کیونکہ جو ہی 10 دن پورے ہوں گے تو الارم بج جانا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو رکنے کا نام نہیں لے رہا، اور میکسیمم ڈیز اس کے 10 ہوتے ہیں۔ یہ تو حد ہے، یعنی کہ جیسے ایک ملک کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے نا، بارڈر ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے، تو یہاں رک جانا ہے، یعنی کہ یہاں پر حیض کے معاملات ختم ہو گئے ہیں، 10 ہوئے بس، اب حیض نہیں مزید۔ تو یہ مطلب ہائی لائٹ ہو جائے، چیک کرے کتنا جی 6 دن تھا، تو اب یہ 4 دن کی جو نمازیں ہیں نا اس کو قضا کرنی پڑیں گی۔ جی ہاں بالکل، اگر 10 پر بس ہو جاتا یا 10 سے پہلے رک جاتا تو سارا حیض ہونا تھا، قضا نہیں کرنی پڑتی۔ تو اب 6 دن حیض ہے، وہ تو نماز قضا نہیں کرنی، 6 کے بعد کی جو ایام ہے نا، یہ 4 دن جو ہیں یہ ہے استحاضہ کے، بیماری کا خون، یہ نماز قضا کرنی ہے۔ اور اب چونکہ 10 سے بڑھ گیا ہے، اب یہ آتا بھی رہے تو یہ حیض نہیں ہوگا، یہ استحاضہ ہی ہوگا، نماز بھی پڑھنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی۔ اور پھر اس کے مسائل ہیں کہ بھی کتنی دیر بعد آتا ہے، اگر ٹائم ملتا ہے طہارت کر کے نماز پڑھ لے یا نہیں ملتا، وہ علیحدہ بحث ہے۔ بعض صورتوں میں شرعی معذور ہونے کی صورت میں اور حکم ہوگا، شرعی معذور نہیں ہے تو بار بار وضو کرنا پڑے گا اور مسئلہ ہوگا۔ مگر جہاں تک استحاضہ اور حیض کا مسئلہ ہے، یہ امید ہے انشاءاللہ تعالی ایک ہی مسئلے میں ہم نے یہ 5 منٹ میں سیکھ لیا، سمجھ لیا۔ اب اس آڈیو کو اتنی حد تک اس کو بار بار سنیں، ورک آؤٹ کرے، سمجھنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ تعالی آسانی ہو جائے گی۔ گدی جب تر تھی، اچھا گدی یہ کپڑا وغیرہ رکھتی تھی عورتیں، آج کل پیڈ رکھتی ہیں، تو گدی کی بجائے لفظ پیڈ استعمال کر لیں۔ جب تر تھی تو اس میں زردی یا میلا پن تھا، بعد سوکھ جانے کے سفید ہو گئی تو مدت حیض میں حیض ہی ہے، اور اگر جب دیکھا تھا سفید تھی سوکھ کر زرد ہوگی تو یہ حیض نہیں۔ جس عورت کو پہلی مرتبہ خون آیا اور اس کا سلسلہ مہینوں یا برسوں برابر جاری رہا کہ بیچ میں 15 دن کے لیے بھی نہ رکا، تو جس دن سے خون آنا شروع ہوا اس روز سے 10 دن تک حیض اور 20 دن استحاضہ کے سمجھے، اور جب تک خون جاری رہے یہی قاعدہ برتے۔ اور اگر اس سے پیشتر حیض آ چکا ہے تو اس سے پہلے جتنے دن حیض کے تھے ہر 30 دن میں اتنے دن حیض کے سمجھے، باقی جو دن بچیں استحاضہ۔ جس عورت کو عمر بار خون آیا ہی نہیں یا آیا مگر 3 دن سے کم آیا تو عمر بار وہ پاک ہی رہی، اور اگر ایک بار 3 دن رات خون آیا پھر کبھی نہ آیا تو وہ فقط 3 دن رات حیض کی ہیں، باقی ہمیشہ کے لیے پاک۔ تو یہ بعض خواتین کا ایسا ہے مسئلہ، جیسا کہ آپ لیسن نمبر 22 یا 23 بلکہ 23 ہے نا، سورہ آل عمران میں ہم بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی آتا ہے کہ وہ نسوانی عوارض سے پاک تھیں، تو یہی اس کا مطلب بنتا ہے کہ ان کو حیض نہیں آتا تھا۔ مسئلہ نمبر 17، جس عورت کو 10 دن خون آیا اس کے بعد سال بھر تک پاک رہی پھر برابر خون جاری رہا، تو وہ اس زمانہ میں نماز روزے کے لیے ہر مہینہ میں 10 دن حیض کے سمجھے 20 دن استحاضہ۔ کسی عورت کو ایک بار حیض آیا، اس کے بعد کم سے کم 15 دن تک پاک رہی، پھر خون برابر جاری رہا، اور یہ یاد نہیں کہ پہلے کتنے دن حیض کے تھے اور کتنے طہور کے، مگر یہ یاد ہے کہ مہینے میں ایک ہی مرتبہ حیض آیا تھا،
تو اس مرتبہ جب سے خون شروع ہوا 3 دن تک نماز چھوڑ دے، پھر 7 دن تک ہر نماز کے لیے وقت میں غسل کرے اور نماز پڑھے، ان 10 دن میں شوہر کے پاس نہ جائے، پھر 20 دن تک ہر نماز کے وقت تازہ وضو کر کے نماز پڑھے اور دوسرے مہینہ میں 19 دن وضو کر کے نماز پڑھے، اور ان 20 یا ان 19 دن میں شوہر اس کے پاس جا سکتا ہے۔ اور جو یہ بھی یاد نہ ہو کہ مہینے میں 1 بار آیا تھا یا 2 بار، تو شروع کے 3 دن میں نماز نہ پڑھے، پھر 7 دن تک ہر وقت میں غسل کر کے نماز پڑھے، یعنی ہر وقت میں نماز کے لیے غسل ہے۔ پھر 8 دن تک ہر وقت میں وضو کر کے نماز پڑھے، اور صرف ان 8 دنوں میں شوہر اس کے پاس جا سکتا ہے، اور ان 8 دن کے بعد بھی 3 دن تک ہر وقت میں وضو کر کے نماز پڑھے، پھر 7 دن تک غسل کر کے، اور اس کے بعد 8 دن تک وضو کر کے نماز پڑھے۔ یہی سلسلہ ہمیشہ جاری رکھے۔ اور اگر طہارت کے دن یاد ہیں، مثلا 15 دن تھے اور باقی کوئی بات یاد نہیں، تو شروع کے 3 دن تک نماز نہ پڑھے، پھر 7 دن تک ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے، پھر 8 دن وضو کر کے نماز پڑھے، اس کے بعد پھر 3 دن اور وضو کر کے نماز پڑھے، پھر 14 دن تک ہر وقت غسل کر کے نماز پڑھے، پھر 1 دن وضو ہر وقت میں کرے اور نماز پڑھے، پھر ہمیشہ کے لیے جب تک خون آتا رہے ہر وقت غسل کرے۔ اچھا، یہ مسئلہ نا کافی لمبا ہے، یہ میں نہیں پڑھوں گا، بقیہ حصہ اس کا نہیں پڑھوں گا، خالی میں نے یہاں تک صرف آپ کو سنانے کے لیے پڑھا ہے اور یہ بتانے کے لیے پڑھا ہے کہ بعض عورتوں کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اور اگر کسی کو کوئی پیچیدہ مسئلہ ہو تو وہ ضرور، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، کسی عالمہ خاتون سے رابطہ کریں یا کسی مفتی صاحب جو اپنے قریبی ہوں، محرم کے ذریعہ سے چاہے رابطہ کریں اور ان کو ساری سچویشن بتا کر اپنے لیے فتویٰ لیں اور اس پہ عمل کریں بھی کب وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، کب غسل کر کے نماز پڑھنی ہے، کب شوہر پاس جا سکتا ہے، کب نہیں جا سکتا۔ یہ حلال، حرام اور فرض نمازوں کے مسائل، یعنی کہ بہت اہم مسئلے ہیں، تو خود سے یہ سوچ کے نہیں بیٹھ جانا کہ میں کیا کروں، میں تو بیمار ہوں، نہیں، اس کی پوری مطلب تفصیل جاننی ہے، یعنی کہ ہر عورت کو اپنے بارے میں شرعی حکم پتہ ہو کہ میرے پاکی کے دن کتنے ہیں، ناپاکی کے دن کتنے ہیں، اس حساب سے یعنی کہ شادی شدہ کے لیے بالخصوص اپنی وہ احتیاط کرے۔ تو آپ لوگوں نے اس مسئلہ کو ایک بار مکمل پڑھ لینا ہے۔ مسئلہ 19، جس عورت کو نہ پہلے حیض کے دن یاد نہ یہ یاد کہ کن تاریخوں میں آیا تھا، اب 3 دن یا زیادہ خون آ کر بند ہو گیا، پھر طہارت کے 15 دن پورے نہ ہوئے تھے کہ پھر خون جاری ہوا اور ہمیشہ کو جاری ہو گیا، تو اس کا وہی حکم ہے جیسے کسی کو پہل خون آیا اور ہمیشہ کو جاری ہو گیا کہ 10 دن حیض کے شمار کرے، پھر 20 دن طہارت کے۔ اچھا، اگلا مسئلہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس کے بعد والا مسئلہ بھی تقریباً ملتا جلتا ہے۔ اچھا، یہ 22 نمبر پڑھتے ہیں۔ کسی کی عادت تھی کہ فلاں تاریخ میں حیض ہو، اب اس سے 1 دن پیشتر خون آ کر بند ہو گیا، پھر 10 دن تک نہیں آیا اور 11ویں دن پھر آ گیا، تو خون نہ آنے کے جو یہ 10 دن ہیں ان میں سے اپنی عادت کے دنوں کے برابر حیض قرار دے، اور اگر تاریخ تو مقرر تھی مگر حیض کے دن معین نہ تھے تو یہ 10 دن خون نہ آنے کے حیض ہیں۔ اب دیکھیں، خون بھی نہیں آیا اور حیض بھی شمار ہو رہا ہے، تو یہاں سے آپ کو ایک کلک ہونی چاہیے چیز کہ یہ کتنے اہم مسائل ہیں، اور اس میں بہت زیادہ یعنی کہ غفلت بھی ہے۔ وہ غفلت کی ایک وجہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ عورتیں نہ پوچھتی ہیں نہ کوئی بتاتا ہے۔ کبھی سنا کسی نے جمعہ کے بیان میں اس طرح کے مسئلے بیان کیے ہوں؟ کبھی نہیں۔ اچھا، کیا آپ نے کبھی کوئی کتاب دیکھی ہے کسی عالم نے لکھی ہو اس موضوع پہ؟ نہیں دیکھی، تو پھر عورتیں کہاں سے سیکھتی ہیں؟ کیسے ان کو پتہ چلتا ہے ان مسائل کا؟ کسی سے بھی نہیں۔ مطلب المیہ یہ ہے کہ ایک خاتون کا بیان ہے کہ ان کے جب حیض شروع ہوئے نا، حیض شروع ہوئے بھی مطلب مہینے گزر گئے، والدہ نے بتایا تک نہیں بھی بیٹی کرنا کیا تو کیا نہیں کرنا،
وہ کہتی ہیں کہ بھی میری ایک ممانی تھی، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا اور سمجھایا کہ بیٹا اس حالت میں یوں کرتے ہیں، پھر نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ یہ ہمارا حال ہے سوسائٹی کا۔ قریب البلوغ بیٹا ہو تو باپ اس کو مسائل کا سمجھائے، بھی احتلام کیا ہوتا ہے، غسل فرض کیسے ہوتا ہے، پاکی کیسے اختیار کرنی ہے۔ بیٹی ہے تو ماں اس کو سمجھائے، ان مسائل میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، آخری مسئلہ میں اس حوالے سے پڑھنے لگا ہوں، مسئلہ نمبر 25۔ 3 دن رات سے کم خون آیا، پھر 15 دن تک پاک رہی، پھر 3 دن رات سے کم آیا تو نہ پہلی مرتبہ کا حیض ہے نہ یہ، بلکہ دونوں استحاضہ ہیں۔ اچھا، یہ مسائل جو ہے نا جی حیض کے، یہ کچھ میں نے چھوڑے ہیں دانستہ طور پہ کہ وہ رپیٹ چیزیں ہو رہی تھیں، اس سے تھوڑی بوریت بھی ہو جاتی ہے سننے والے کو، مگر آپ لوگ اس کو ایک نظر دیکھ لیجئے گا، اور ریکارڈ کر کے جو بھیجتے ہیں نا وہ سارا ہی پڑھ کے مجھے بھیجیے گا پلیز۔ اور جو صرف سنتے ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ PDF ضرور پڑھیے گا اس سبق کی، اور پوری PDF پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ نفاس کا بیان، نفاس کس کو کہتے ہیں یہ ہم پہلے بیان کر آئے، کس کو کہتے ہیں یہ آپ کو میں واپس لے کر جاتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ ہمارا دہرائی ہو جائے نا۔ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کے سبب سے نہ ہو، اسے کہتے ہیں حیض۔ جو بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ استحاضہ، بیماری کا خون۔ اور بچہ ہونے کے بعد نکلتا ہے جو خون، اسے کیا کہتے ہیں؟ نفاس۔ کسی نے سوال اس طرح کیا تھا کہ بچہ ہونے کے بعد جو حیض آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، تو میں نے ان کو عرض کیا بھئی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، حیض نہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے ہر ایک کو، اس کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ مسئلہ 1، نفاس میں کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں۔ نصف سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد ایک آن بھی خون آیا تو وہ نفاس ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا زمانہ 40 دن رات ہے، اور نفاس کی مدت کا شمار اس وقت سے ہوگا کہ آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا۔ اور اس بیان میں جہاں بچہ ہونے کا لفظ آئے گا اس کا مطلب آدھے سے زیادہ باہر آ جانا ہے۔ کسی کو 40 دن سے زیادہ خون آیا تو اگر اس کی پہلی بار بچہ پیدا ہوا ہے، یہ یاد نہیں کہ اس سے پہلے بچہ پیدا ہونے میں کتنے دن خون آیا تھا، تو 40 دن رات نفاس ہے، باقی استحاضہ، اور جو پہلی عادت معلوم ہو تو عادت کے دنوں تک نفاس ہے، اور جتنا زیادہ ہے وہ استحاضہ۔ جیسے عادت 30 دن کی تھی اور اس بار 45 دن آیا تو 30 دن نفاس کے اور 15 دن استحاضہ کے۔ اچھا، یہاں بھی وہی مسئلہ آ گیا عادت کا جو میں نے شروع میں بیان کیا تھا۔ عادت سے مراد یہ کہ لاسٹ ٹائم کتنے دن آیا تھا۔ اب عورت کو پہلا بچہ ہوا، اس کے 30 دن آیا تھا، اب یہ دوسرا بچہ ہوا ہے، دوسرا بیبی ہوا ہے، اور خون 40 دن پہ رکا نہیں ہے، 40 دن کے بعد بھی آ رہا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ 40 ایک حد ہے نا، میکسیمم لیمٹ ہے، تو یہ کیا کرے گی؟ 30 دن اپنا وہ نفاس شمار کرے گی، اور بقیہ جو 10 دن ہے وہ استحاضہ، اور ان 10 دنوں کی نمازیں قضا کرے گی، پڑھے گی یعنی ان کو۔ اور 40 کے بعد جو خون آ رہا ہے یہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے، اور نمازیں اس میں پڑھے گی، ہم بستری بھی جائز ہے۔ 40 تک اگر رک جاتا نا تو پھر یہ کہا جاتا کہ عادت اس کی بدل گئی ہے، یہ سارا ہی نفاس ہو جاتا۔ بچہ پیدا ہونے سے پیشتر جو خون آیا نفاس نہیں بلکہ استحاضہ ہے، اگرچہ آدھا باہر آ گیا ہو۔ یہ دیکھیں، آدھا باہر آیا ہے تو کیا ہے؟ بیماری کا خون۔ آدھے سے زیادہ بچہ باہر آیا تو کیا ہوا؟ نفاس۔ یہ اتنا ڈفرنس ہے۔ اور عورت حاملہ ہے
بچہ بھی پیدا نہیں ہو رہا، حاملہ ہے، جیسے 6-7 ماہ ہو گئے ہیں، اب خون آئے تو کیا ہوگا؟ وہ حیض ہوگا؟ نہیں، استحاضہ، بیماری کا خون ہوگا۔ حاملہ ہے نا تو اس کو حیض نہیں آتا۔ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ حیض کی حکمت کے بیان میں ہم نے شروع میں یہ پڑھا تھا پچھلے لیسن میں، کہ یہ جو خون آتا ہے نا ماہانہ عورت کو، یہ ایکسٹرا خون ہوتا ہے، نکل جاتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے، حمل ٹھہرتا ہے، تو یہی خون پھر یوز ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو عورت کو پھر بہت کمزوری ہو جائے۔ بس اللہ پاک کی جسے مشیت اور حکمت۔ حمل ساقط ہو گیا، یعنی کہ مس کریج جسے کہتے ہیں، یا ابورشن کرا لیتی ہیں، وہ بعض صورتوں میں گناہ ہوتا ہے۔ حمل ساقط ہو گیا اور اس کا کوئی عضو بن چکا ہے، جیسے ہاتھ، پاؤں یا انگلیاں، تو جو خون نفاس ہے۔ ورنہ اگر 3 دن رات تک رہا، اس سے پہلے 15 دن پاک رہنے کا زمانہ گزر چکا تو حیض ہے، اور جو 3 دن سے پہلے ہی بند ہو گیا یا بھی پورے 15 دن طہارت کے نہیں گزرے تھے تو استحاضہ ہے۔ پیٹ سے بچہ کاٹ کر نکالا گیا، جیسے آج کل آپریشن ہو رہے ہیں، تو اس کے آدھے سے زیادہ نکالنے کے بعد نفاس ہے۔ حمل ساقط ہونے سے پہلے کچھ خون آیا، کچھ بعد کو، تو پہلے والا استحاضہ، بعد والا نفاس، اور یہ اس صورت میں ہے جبکہ کوئی عضو بن چکا ہے۔ ورنہ پہلے والا اگر حیض ہو سکتا ہے تو حیض نہیں تو استحاضہ، یعنی کہ حمل ساقط کا جو عضو بننے کا مسئلہ ہے نا، تو 4 ماہ اس کی لمٹ ہوتی ہے، 120 دن، اس میں تقریباً اعضاء بن جاتے ہیں۔ اور اگر صرف 2 ماہ کا حمل تھا اور ضائع ہو گیا تو وہ نفاس نہیں ہوگا، وہ حیض ہوگا۔ حمل ساقط ہوا اور یہ معلوم نہیں کہ کوئی عضو بنا تھا یا نہیں، نہ یہ یاد کہ حمل کتنے دن کا تھا، اور بعد اسقاط کے خون ہمیشہ کو جاری ہو گیا، تو اسے حیض کے حکم میں سمجھے کہ حیض کی جو عادت تھی اس کے گزرنے کے بعد نہا کر نماز شروع کر دے، اور عادت نہ تھی تو 10 دن کے بعد، اور باقی وہی احکام ہیں جو حیض کے بیان میں مذکور ہوئے۔ جس عورت کے 2 بچے جڑواں پیدا ہوئے، دونوں کے درمیان 6 مہینے سے کم زمانہ ہے، تو پہلا ہی بچہ پیدا ہونے کے بعد سے نفاس سمجھا جائے گا۔ پھر اگر دوسرا 40 دن کے اندر پیدا ہوا اور خون آیا تو پہلے سے 40 دن تک نفاس ہے، پھر استحاضہ، اور اگر 40 دن کے بعد پیدا ہوا تو اس پچھلے کے بعد جو خون آیا استحاضہ ہے، نفاس نہیں، مگر دوسرے کے بعد ہونے کے بعد بھی نہانے کا حکم دیا جائے گا۔ یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، جڑواں بچے اکٹھے پیدا ہو جاتے ہیں، مگر پاسبلٹیز ہیں، تو علماء نے اپنے مطلب یہ ایک مسئلے کے طور پہ مسئلے لکھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ صورت کسی کو پیش آئے تو ایسا کر لیں۔ پھر 3 بچوں کی بھی مثال دی گئی ہے، تو یہ بھی آپ خود سے پڑھیے گا۔ مسئلہ نمبر 10 میں بھی یہی بات ہو رہی ہے۔ مسئلہ نمبر 11، 40 دن کے اندر کبھی خون آیا کبھی نہیں تو سب نفاس ہی ہے، اگرچہ 15 دن کا فاصلہ ہو جائے۔ اس کے رنگ کے متعلق وہی احکام ہیں جو حیض میں بیان ہوئے۔ اچھا، حیض و نفاس کے متفرق جو مسائل ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ہم مکمل پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ٹاپک ہے تقریباً مکمل ہوگا، بلکہ استحاضہ کا بھی بیان ہے، تو ہو سکتا ہے اس پہ تھوڑا مزید ٹائم لگ جائے۔ حیض و نفاس والی عورت کو قرآن مجید پڑھنا دیکھ کر یا زبانی یا اس کا چھونا، اگرچہ اس کی جلد یا چولی یا حاشیہ کو ہاتھ یا انگلی کی نوک یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے۔ کاغذ کے پرچے پر کوئی سورہ یا آیت لکھی ہو، اس کا بھی چھونا حرام ہے۔ جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کے چھونے میں حرج نہیں۔ اس حالت میں کرتے کے دامن یا دوپٹے کے آنچل سے یا کسی ایسے کپڑے سے جس کو پہنے اوڑے ہوئے ہے قرآن مجید چھونا حرام ہے۔ غرض اس حالت میں قرآن مجید و کتب دینیہ پڑھنے اور چھونے کے متعلق وہی سب احکام ہیں جو اس شخص کے بارے میں ہیں جس پر نہانا فرض ہے، جن کا بیان غسل کے باب میں گزرا۔ معلمہ کو حیض و نفاس ہوا تو ایک ایک کلمہ سانس توڑ کر پڑھائے، اور ہجے یعنی جوڑ کرانے میں، اسپیلنگ کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے پڑھاتی ہیں نا، مثلا الحمد للہ رب العالمین، یوں ایک ایک لفظ کر کے پڑھا سکتی ہے معلمہ۔
حیض والی جو بچیاں ہیں، عورتیں جیسے مدرسہ بالغات وغیرہ پڑھتی ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتی اس طرح، سمجھے بات کو، وہ چھٹیاں کریں، وہ مطلب ان دنوں اسلامیات یا کوئی اور کتابیں پڑھیں، صرف معلمہ کو بامر مجبوری اجازت دی گئی ہے۔ دعا قنوت پڑھنا اس حالت میں مکروہ ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ اور تمام اذکار، کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ پڑھنا بلا کراہت جائز بلکہ مستحب ہے، اور ان چیزوں کو وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر، اور ویسے ہی پڑھ لیا جب بھی حرج نہیں، اور ان کے چھونے میں بھی حرج نہیں۔ یعنی کہیں درود پاک لکھا ہے یا حدیث پاک کی کتاب جیسے ہوتی ہے یا کوئی اور کتاب ہے، اس کو پڑھنے چھونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایسی عورت کو اذان کا جواب دینا جائز ہے۔ ایسی عورت کو مسجد میں جانا حرام ہے، مسجد نہیں جا سکتی۔ اگر چور یا درندے سے ڈر کر مسجد چلی گئی تو جائز ہے، یعنی جان بچانا ضروری ہے، مگر اسے چاہیے کہ تیمم کر لے۔ یوں ہی مسجد میں پانی رکھا ہے یا کنواں ہے اور کہیں اور پانی نہیں ملتا تو تیمم کر کے جانا جائز ہے۔ عیدگاہ کے اندر جانے میں حرج نہیں، ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مسجد سے لینا جائز۔ خانہ کعبہ کے اندر جانا اور اس کا طواف کرنا اگرچہ مسجد حرام کے باہر سے ہو، ان کے لیے حرام ہے۔ اس حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام ہے۔ ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں، ان کی قضا بھی نہیں، اور روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے۔ نماز کا آخر وقت ہو گیا اور ابھی تک نماز نہیں پڑھی کہ حیض آیا، جب بچہ پیدا ہوا تو اس وقت کی نماز معاف ہو گئی، اگرچہ اتنا تنگ وقت ہو گیا ہو کہ اس نماز کی گنجائش نہ ہو۔ نماز پڑھتے میں حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا تو وہ نماز معاف ہے، البتہ اگر نفل نماز تھی تو اس کا قضا واجب ہے۔ نماز کے وقت میں وضو کر کے اتنی دیر تک ذکر الہی، درود شریف اور دیگر افضال پڑھ لیا کرے جتنی دیر تک نماز پڑھا کرتی تھی کہ عادت رہے۔ حیض والی کو 3 دن سے کم خون آ کر بند ہو گیا تو روزے رکھیے اور وضو کر کے نماز پڑھے، نہانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد اگر 15 دن کے اندر خون آیا تو اب نہائے اور عادت کے دن نکال کر باقی دنوں کی قضا پڑھے، اور جس کی کوئی عادت نہیں وہ 10 دن کے بعد کی نمازیں قضا کرے۔ ہاں، اگر عادت کے دنوں کے بعد یا بھی عادت والی نے 10 دن کے بعد غسل کر لیا تھا تو ان دنوں کی نمازیں قضا ہو گئیں، قضا کی حاجت نہیں، اور عادت کے دنوں سے پہلے کے روزوں کی قضا کرے اور بعد کے روزے ہر حال میں ہو گئے۔ مسئلہ 20، جس عورت کو 3 دن رات کے بعد حیض بند ہو گیا اور عادت کے دن ابھی پورے نہ ہوئے، یا نفاس کا خون عادت پوری ہونے سے پہلے بند ہو گیا تو بند ہونے کے بعد ہی غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، عادت کے دنوں کا انتظار نہ کرے۔ اچھا، اس سے آگے بھی جو چند مسائل ہیں نا اسی سے متعلقہ ہیں، تو یہ بھی میں چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا، یہ مسئلہ نمبر 25 دیکھیں۔ روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو گیا تو وہ روزہ جاتا رہا، اس کی قضا رکھے، فرض تھا تو قضا فرض ہے اور نفل تھا تو قضا واجب ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا روزے کی حالت میں، یہ افطاری سے چاہے 10 منٹ پہلے حیض آ جائے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حیض و نفاس کی حالت میں سجدہ شکر، سجدہ تلاوت حرام ہے، آیت سجدہ سننے سے اس پر سجدہ واجب نہیں۔ سوتے وقت پاک تھی، صبح سو کر اٹھی تو اثر حیض کا دیکھا تو اسی وقت سے حیض کا حکم دیا جائے گا۔ عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی تو پاک ہونے پر اس کی قضا فرض ہے۔ حیض والی سو کر اٹھی اور گدی پر یا پیڈ پر کو نشان حیض کا نہیں تو رات ہی سے پاک ہے، نہا کر عشاء کی قضا پڑھے۔ ہم بستری یعنی جمع اس حالت میں حرام ہے۔ ایسی حالت میں جمع جائز جاننا کفر ہے، اور حرام سمجھ کر لیا تو سخت گناہ، اور اس پر توبہ فرض ہے۔ اور آمد کے زمانہ میں کیا تو 1 دینار اور قریب، ختم کے کیا تو نصف دینار خیرات کرنا مستحب ہے۔ اچھا، یہ جو خیرات کا لکھا ہے نا یہ مستحب لکھا ہے، یعنی کہ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ کہ 1 دینار کتنا ہوتا ہے تو 1 نصف دینار کتنا ہوتا ہے، اس کی پریشانی نہ لیں، ٹینشن نہ لیں، اور ایسا کرنا ضروری تو ہے ہی نہیں۔ اور اصل جو مسئلہ اس پہ توجہ رکھیں کہ اس حالت میں ہم بستری کرنی ہی نہیں ہے، اور اگر کسی نے کی تھی یا کر لی وہ گناہ گار ہے، توبہ کر لے۔ اس حالت میں ناف سے گھٹنے تک عورت کے بدن سے مرد کا اپنے کسی عضو سے چھونا جائز ہی نہیں ہے، جبکہ کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو، شہوت سے ہو یا بے شہوت، اور اگر ایسا حائل ہو کہ بدن کی گرمی محسوس نہ ہوگی تو حرج نہیں۔ ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے چھونے یا کسی طرح کا نفع لینے میں کوئی حرج نہیں،
یوں ہی بوس و کنار بھی جائز ہے۔ اپنے ساتھ کھلانا یا ایک جگہ سونا جائز ہے، بلکہ اس وجہ سے ساتھ نہ سونا یہ مکروہ ہے۔ اس حالت میں عورت مرد کے ہر حصہ بدن کو ہاتھ لگا سکتی ہے، یعنی کہ مرد نہیں چھو سکتا عورت کو، ناف سے لے کر گھٹنے سمیت جو اس کا بدن ہے ننگے کو، مگر عورت مرد کے پورے جسم کو چھو سکتی ہے۔ اگر ہمراہ سونے میں غلبہ شہوت اور اپنے کو قابو میں نہ رکھنے کا احتمال ہو تو ساتھ نہ سوئے، اور اگر گمان غالب ہو تو ساتھ سونا گناہ ہے۔ پورے 10 دن پر ختم ہوا تو پاک ہوتے ہی اس سے جماع جائز ہے، اگرچہ اب تک غسل نہ کیا ہو، مگر مستحب یہ ہے کہ نہانے کے بعد جماع کرے۔ 10 دن سے کم میں پاک ہوئی تو تا وقت کہ غسل نہ کر لے، یا وہ وقت نماز جس میں پاک ہوئی گزر نہ جائے، جماع جائز نہیں۔ اور اگر وقت اتنا نہیں تھا کہ اس میں نہا کر کپڑے پہن کر اللہ اکبر کہہ سکے تو اس کے بعد کا وقت گزر جائے یا غسل کر لے تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی پورے 10 دن پہ پاک ہوئی ہے تو غسل سے پہلے بھی ہم اسے جائز ہے، اور 10 دن سے کم میں پاک ہوئی ہے تو پھر غسل کے بعد جائز ہے۔ اس کو یوں آپ یاد رکھیں۔ عادت کے دن پورے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا تو اگرچہ غسل کر لے جماع ناجائز ہے، تا وقت کہ عادت کے دن پورے نہ ہو لیں۔ جیسے کسی کی عادت 6 دن کی تھی اور اس مرتبہ 5 ہی روز آیا تو اسے حکم ہے کہ نہا کر نماز تو شروع کر دے کیونکہ حیض رک گیا ہے، مگر جماع کے لیے 1 دن اور انتظار کرنا واجب ہے۔ جب 6 دن پورے ہو جائیں تو اب ہم بستری جائز ہے، مگر دوبارہ غسل کرنا فرض نہیں ہے۔ حیض سے پاک اور پانی پر قدرت نہیں کہ غسل کرے، اور غسل کا تیمم کیا تو اس سے صحبت جائز نہیں جب تک اس سے تیمم سے نماز نہ پڑھ لے۔ نماز پڑھنے کے بعد اگر یہ پانی پر قادر ہو کر غسل نہ کیا صحبت جائز ہے۔ ان باتوں میں نفاس کے وہی احکام ہیں جو حیض کے ہیں۔ اچھا، یہ 2 مسئلے صرف ہیں، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ دوں، پھر یہ ہو جائے گا کہ استحاضہ جو ایک الگ ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے لیسن میں وہ پڑھیں سنیں گے۔ نفاس میں عورت کو زچہ خانے سے نکلنا جائز ہے، اس کے ساتھ کھلانا اس کا جھوٹا کھانے میں حرج نہیں ہے۔ ہندوستان میں جو بعض جگہ ان کے برتن تک لا کر دیتے ہیں، مثل نجس کے جانتی ہیں، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، ایسی بیہودہ رسموں سے احتیاط لازم۔ اکثر عورتوں میں یہ رواج ہے کہ جب تک چلہ پورا نہ ہو لے، اگرچہ نفاس ختم ہو لیا ہو، نہ نماز پڑھے نہ اپنے کو قابل نماز کے جانے، یہ محض جہالت ہے۔ جس وقت نفاس ختم ہوا، چاہے 25 دن ہیں 20 دن ہیں، اسی وقت سے نہا کر نماز شروع کر دیں۔ اگر نہانے سے بیماری کا پورا اندیشہ ہو تو تیمم کر لیں۔ بچہ بھی عادت سے زیادہ پیدا نہیں ہوا اور نماز کا وقت جا رہا ہے، اور یہ گمان ہے کہ عادت سے زیادہ باہر ہونے سے پیشتر وقت ختم ہو جائے گا، تو اس وقت کی نماز جس طرح ممکن ہو پڑھے۔ اگر قیام رکوع سجود نہ ہو سکے اشارے سے پڑھے، وضو نہ کر سکے تیمم سے پڑھے، اور اگر نہ پڑھی تو گناہ گار ہوئی توبہ کرے اور بعد طہارت قضا پڑھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے، سکھانے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔